سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ یہ جو آپ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو صوفیاء میں جو نظریات پائے جاتے ہیں، متوازی دین کو جو آپ نے تعبیر فرمایا، تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا پھر ان کے کوئی ایسا دماغ میں کوئی چیز نظر آتی تھی جو واقعی ہی وہ اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے اہل علم کو، بڑے بزرگوں کو جو جن کو ہم ملے بھی ہیں کہ ان سے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اگر یہی کانسیپٹ مان لیا جائے تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ایسا ہی کوئی چیز نظر آتی ہوگی اور وہ غار میں جا کے وہ جو انہوں نے چلا ولہ کاٹا تھا، تو پھر یہ تو سارا کام ہی مشکوک ہو گیا۔ تو خیر پہلے پیغمبر کے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا مشاہدہ ان کو کرایا جاتا ہے، جس طریقے سے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کی تفصیل قرآن مجید نے سورہ نجم میں کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس اذعان کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ عالم بالا میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جو کلام صادر ہوتا ہے ان کی زبان سے، یا جو دین وہ لے کے آتے ہیں، یا جس منصب کے تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب مل کے اصل میں وہ دلائل اور شواہد فراہم کرتے ہیں کہ ان کی بات حق شک و شبہ سے بالا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ محض ہم ان کے کہنے سے مان لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے وہ دلائل دیے ہیں کہ وہ کیسے خدا کا کلام ہے، کس طرح اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بالکل سچائی سے یہ بات کر رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، میں اس دنیا سے واقف ہوں، میرے اپنے گھر کی یہ دنیا ہے، میرے والد بھی اسی راہ کے مسافر تھے۔ اس میں آپ ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ داخل ہو جائیں کہ یہ ہے، اور آپ کے اندر ایک خاص طرح کی نفسی صلاحیت موجود ہو، تو ارتکاز توجہ کی مشقیں تھوڑے ہی عرصے میں، جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے، آپ کو اس دنیا میں پہنچا دیتی، اور اس میں فی الواقع ایسے ہی مشاہدات آدمی کو ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیز ہے۔ یہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو جس مخلوق کے کم و بیش حوالے کر دیتے ہیں وہ جنات۔ وہاں قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے سب سے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ یہ کہیں در اندازی نہ کر دیں، اور پھر سورہ جن میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ رجال من الجن اور رجال من الانس کے درمیان کیا ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ روپ دھار لیتے ہیں، وہ فرشتے بن جاتے ہیں، وہ پرانے بزرگ بن جاتے ہیں، وہ پیغمبر کا دربار آراستہ کر لیتے ہیں، تو یہ پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یقین و اذعان بڑھتا چلا جاتا ہے، چونکہ آدمی کو اس کا ایک حاصل ملتا ہے اس کی دینی زندگی میں۔ وہ بالکل وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک بری مثال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے، کہ کسی شخص کو اگر آپ شراب کے نشے میں لے جائیں تو وہ بہت سے غموم ہموم سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بالکل ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی نماز میں، آپ کے تعلق باللہ میں، آپ کے دنیا کے ساتھ ایک زاہدانہ رویے میں غیر معمولی استحکام آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مل کر اس اذعان کو آخری درجے میں بڑھا دیتی ہیں۔ میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے، اس وجہ سے میں بالکل یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آدمی اول تو اس راہ پہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ راہ پہ جائیں گے آپ نہیں تو بالکل حفاظت میں ہے۔ جاتے ہی آپ کے ہاں وہ کمزوری یا وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد در اندازی کا موقع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ماہرین نفسیات کے یہاں دیکھا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میں سپرداری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ ریزسٹ کر رہے ہیں
پھر نہیں کچھ ہو سکتا. تو یہ ہوتا ہے جب بس پھر وہ معافی دنیا وجود میں آ جاتی.